بلکہ کائنات کی ہر شے، ہر چیز کو ہم انسانوں کی خدمت کے لیے مسخر کر دیا۔ مختلف قسم کے انعامات، اکرامات، نوازشات اور احسانات سے ہم انسانوں کو سرفراز کیا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے ہماری کامیابی اور ترقی کے لیے، ہماری فوز و فلاح، ہماری رشد و ہدایت اور ہماری نجات کے لیے طرح طرح کی تکالیف، صعوبتیں، پریشانیاں اور اذیتیں برداشت کی۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، انسانی زندگی میں کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں جن کا انکار کرنا ہر انسان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ انہی حقائق میں سے، انہی حقیقتوں میں سے ایک بڑی حقیقت ہے موت، جس کے وجود کے تعلق سے ہر انسان کو جانکاری ہے، ہر انسان اس کے بارے میں جانتا ہے، سمجھتا ہے اور اپنی ننگی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے۔ یہ موت ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، انہی تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ موت ہے کیا؟ تو موت کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو ایک وجود ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے یا کوئی بھی جاندار ہوتا ہے، وہ دو چیزوں سے بنا ہوتا ہے۔ ایک انسان کا جسم جو دکھائی دیتا ہے اور ایک انسان کی روح جو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو جسم سے روح کا نکل جانا، اسی کو موت کہتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر جب تک اس کی روح ہوتی ہے تب تک وہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، بات کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور جیسے ہی روح کا تعلق انسان سے نکل جاتا ہے، انسان بولنا، سننا، چلنا، پھرنا، باتیں کرنا، محسوس کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان ایک بے جان لوتھڑے کی طرح ہو جاتا ہے، اس سے آپ بات کرنا چاہیں تو بات نہیں کر سکتے، آپ اس کو سنانا چاہیں تو سنا نہیں سکتے، آپ اسے کسی چیز کا احساس دلانا چاہیں تو احساس نہیں دلا سکتے۔ تو جسم سے روح کا نکل جانا یہی موت ہے۔ اب موت کے تعلق سے کچھ حقائق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری شریعت نے، قرآن مجید نے ہمیں سکھائے ہیں، بتائے ہیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ ابھی تو میں نے صرف اس کی تعریف بیان کی ہے، اس کا مفہوم بیان کیا۔ رہی بات یہ کہ موت کے پیچھے حقائق کیا کیا ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ موت ہر جاندار کو آنی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، انسان چھوڑیے، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس کے جسم سے اس کی روح کا نکلنا طے ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کی، کائنات کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، باقی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں اور بے جان چیزیں ہیں، سب ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی، یہاں تک کہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، ہر چیز ایک دن فنا ہوگی۔ باقی رہے گی تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات۔ یہ پہلی حقیقت ہے موت کے حوالے سے کہ موت ہر جاندار کو آنی ہے اور ہر جاندار کو فنا ہونا ہے ایک نہ ایک۔ دوسری چیز موت کے حوالے سے کہ موت سے انسان بچ نہیں سکتا، موت سے انسان بچ نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، کہ اگر انسان کسی مضبوط اور محفوظ قلعے میں بھی پناہ لے لے اس کو بھی موت آنی ہے۔ انسان امرت پینے سے یا آب حیات پینے سے امر نہیں ہو جاتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان بچنے کے لیے، موت سے بھاگنے کے لیے کتنی بھی تدبیریں کر لے وہ بھاگ نہیں سکتا، وہ بچ نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو موت کے آہنی پنجوں سے بچا نہیں سکتا۔ تو یہ دوسری حقیقت ہے کہ انسان موت سے بچ نہیں سکتا، وہ کتنی بھی تدبیریں کر لے۔ لوگ بہت ساری تدبیریں کی، مشہور گلوکار کے تعلق سے آتا تھا، اس نے اپنی زندگی میں کہا کہ میں 150 سال تک زندہ رہ کر دکھاؤں گا، اور اس کے ساتھ باقاعدہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہوا کرتی تھی۔ اس نے اس کے آرگنز کوئی فیل ہو جائیں، اس کے جسم کا کوئی قیمتی عضو خراب ہو جائے، اس کے لیے اس نے باقاعدہ پہلے سے لوگوں کو پیسے دے رکھے تھے کہ میرا اگر دل خراب ہو جائے، پھیپھڑے گردے کچھ بھی خراب ہو جائیں تو اس کو ڈونیٹ کرنے کے لیے پہلے سے لوگ موجود تھے۔ روم کا ایک ایسا ٹیمپریچر ہونا چاہیے، درجہ حرارت ہونا چاہیے کہ اس میں انسان کو موت نہ آ سکے۔ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا کہ اس کے جراثیم اس کے ہاتھ میں نہ آ جائیں۔ مطلب زندہ رہنے کے لیے اور موت سے بچنے کے لیے اس نے ہر طرح کی تدبیر اختیار کی، لیکن ایک دن جب سویا تو صبح اس کو پولیس بھی نہیں اٹھا سکی۔ تو موت سے کتنا بھی انسان تدبیر کر لے، اگر موت آنی ہے تو آئے گی۔ یہ دوسری حقیقت۔ اور تیسری حقیقت موت کے حوالے سے یہ ہے کہ موت مہلت نہیں دیتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورہ منافقون کی آیت۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے، انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو ایک لمحے کی، ایک پل کی مدت بھی، ایک پل کی بھی مہلت اللہ رب العالمین انسان کو نہیں دیتا۔ ایک لمحہ انسان اگر چاہے کہ مجھے ایک لمحہ دیری سے موت آئے تو نہیں ہو سکتا۔ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی، اور جب آتی ہے تو اسی وقت آتی ہے۔ انسان روئے گائے اور اپنے اعزاء و اقارب کا واسطہ دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موت آئے گی تو ایک لمحہ اور ایک پل کے لیے بھی انسان کو مہلت دینے والی ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ انسان 10 منٹ پہلے لوگوں سے بات کر رہا تھا، اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، اور اسی طریقے سے لوگوں سے بحث مباحثہ کر رہا تھا، ایک بارگی مر گیا، ایک بارگی اس کے جسم سے اس کی روح نکل گئی۔ تو موت تو بڑی آسان ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ انسان کتنی بھی کوششیں کر لے، کتنی بھی تدبیریں کر لے اور کتنی بھی بچنے کی کوششیں کر لے، جب وقت آ گیا تو پھر ختم۔ کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتا، کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا، اور کوئی بھی اس کے تعلق سے کسی بھی قسم کا جذبہ اور احساس نہیں رکھ سکتا۔ تیسری بات۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان موت کے حوالے سے بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ، ایک اسکوائر بنایا، ایک مربع لکیر کھینچی جس میں چاروں طرف ایک لکیر کھینچی، اس کے بعد اس کے باہر ایک لکیر کھینچی اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری لکیریں کھینچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چاروں لکیریں ہیں یہ انسان کی زندگی ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ انسان پر آنے والی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، اور جو باہر لکیریں ہیں یہ انسان کی خواہشات ہیں۔ انسان اپنی ہر خواہش کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور چاروں میں سے کسی نہ کسی لکیر سے ٹکرا کر ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں،
کیونکہ چاروں طرف سے انسان کی زندگی کا جو وقت ہے وہ بندھا ہوا ہے. انسان کوشش کتنی بھی کر لے اس سے باہر نہیں نکل سکتا. کچھ پریشانیاں، کچھ مصیبتیں تھوڑے وقت کے لیے ٹل سکتی ہیں، لیکن جو چیز انسان کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے وہ مٹ نہیں سکتی. انسان کو اسی لمحے میں ملک الموت یا موت کے فرشتے کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو چوتھی بات. ایک پانچویں چیز موت کی حقیقت کے حوالے سے کہ موت کا جو مزہ ہے، موت کا جو ذائقہ ہے وہ انتہائی سخت ہوتا ہے. اس سلسلے میں چند باتیں کروں گا. سب سے پہلے قرآن مجید میں بھی موت کی سختی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے مشاہدات اور صحابہ کرام کے اقوال اور بعض حدیث میں بھی اس کے تذکرے موجود ہیں. مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے اور آپ کی آخری سانسیں چل رہی تھیں تو ایسی صورت میں موت کتنی سخت ہوتی ہے اس کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اس آخری لمحات میں کہ آپ کے قریب ایک پانی کا برتن رکھا ہوا تھا جس میں ٹھنڈا پانی تھا. آپ اس سے پانی لیتے تھے اور اپنے چہرے پر چھڑکتے تھے تاکہ حرارت میں، تکلیف میں، پریشانی میں کچھ کمی آ سکے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی جو سید الانبیاء ہے، اور کائنات میں آپ جیسا انسان یا آپ جیسی مخلوق نہ پیدا ہوئی اور نہ آگے کبھی پیدا ہوئی. ان کو بھی موت کی سختی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ بعض اسرائیلی روایات میں اور اسی طریقے سے تفسیری روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے موت کے ذائقے کو کیسا محسوس کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا. اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا. ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کانٹے حلق میں ڈال رکھے ہوں اور کوئی مضبوط انسان اس کو کھینچ رہا ہو. یہ سختی تعبیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کے علاوہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت آپ موت کے ذائقے کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیفیت ناقابل بیان ہے، بیان نہیں کی جا سکتی. بس یہ سمجھ لو کہ ایک کھجور کی کانٹے دار ٹہنی ہے اور انسان کے حلق کے ذریعے اس کے جسم میں پرویا گیا ہو اور کوئی مضبوط انسان بہت طاقت کے ساتھ اسے کھینچ رہا ہو تو اس وقت انسان کی جو تکلیف ہوتی ہے وہی تکلیف انسان کو موت کے وقت. یہ ایک مثال بیان کی ہے کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ موت کی سختی کا کچھ حال بیان کیجیے تاکہ لوگوں کے اندر موت کا ڈر اور موت کا خوف پیدا ہو. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بچے میں اس کو تعبیر نہیں کر سکتا، بس اتنا سمجھ لو کہ میں زمینوں اور آسمان مجھ پر گر پڑا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے کہ موت کی سختی کس قدر خطرناک ہوتی ہے، موت کس قدر خطرناک ہوتی ہے اور موت کے وقت ہونے والی تکلیف اور پریشانی کس قدر زیادہ ہوتی ہے. ایک اور تفسیری روایت میں آتا ہے جس کو بہت ساری تفسیر کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب موت ہوئی تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ موت کے لمحے کو، موت کے وقت کو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ انہیں بتایا گیا کہ ایسا لگتا تھا کہ میں کوئی پرندہ ہوں اور مجھے زندہ
کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا زندہ، تو اس وقت انسان کو اگر زندہ کسی کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے تو اس وقت انسان کی کیسی تکلیف ہو رہی ہوگی، تو وہ تکلیف، وہ پریشانی انسان کو محسوس ہوتی ہے موت کے وقت۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اس وقت کے لمحے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جب انسان کا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں ترجمہ نہیں کر رہا، کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے اور جب انسان کی روح اس کے گلے تک پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، تو اسے یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی طبیب آئے، کوئی ڈاکٹر آئے، کوئی جھاڑ پھونک آئے اور اس کو بچائے۔ وظن انہ الفراق، اور زندگی سے نکل جانے کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور تکلیف کی وجہ سے اس کی ایڑیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ آپ کسی کا گلا دبائیں یا آپ کسی کے اوپر سوار ہو جائیں کہ وہ سانس نہ لے پائے، تو ایسے وقت میں وہ اپنے پیر پٹکتا ہے، اپنی ایڑیاں آپس میں ملانے لگتا ہے۔ تو انسان کسی بھی میت کو آپ دیکھیں، اس کی ایڑیاں آپس میں ملنے لگتی ہیں موت کے وقت۔ اس کے علاوہ شرمگاہ سے گندگی کا خروج ہو جانا، یہ بھی موت کے وقت ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر جب کوئی بہت بڑی پریشانی آتی ہے تو ایک فطری امر ہے کہ گندگی کا خروج ہونا اس کی شرمگاہوں سے۔ یہ تمام چیزیں ہر انسان کے ساتھ ہوں گی اور ہر انسان کو اس تکلیف کا، اس پریشانی کا اور اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان اگر نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اور انسان اگر بدبخت ہے اور اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو پامال کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں موت اور بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ابھی تو میں نے چند باتوں کا تذکرہ کیا، لہذا انسان کو اس موت کی کیفیت کا اندازہ کر کے موت سے خوف کرنے کی ضرورت ہے، موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب انسان موت کو یاد رکھے گا تو دنیا کی محبت اس کے اندر سے ختم ہوگی، دنیا کی جو لذتیں ہیں انسان کے دامن سے نکلنے لگیں گی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اکثروا ذکر حاطب اللذات الموت، کہ دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی رنگینیوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرے، اور جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو میں نے کہا کہ حدیث میں اس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ دنیا کی محبت، دنیا کی لذت انسان کے اندر سے ختم ہوتی رہے گی۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے لذتوں کے لیے، رنگینیوں کے لیے، مستیوں کے لیے، آرائش و زیبائشوں کے لیے، تو اس لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ موت کے وقت آنے والی سختی، موت کے وقت آنے والی پریشانی انسان کے اندر تو ایک دم سے تو بالکل ختم نہیں ہوگی، لیکن کمی ضرور ہوگی اگر انسان نیک رہا تو، انسان متقی رہا تو، انسان اللہ رب العالمین کے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق چلنے والا رہا تو۔ یاد رکھیے کہ موت کو یاد رکھنے کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جس میں سے ایک تو جو میں نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں تو ہمیں گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو گناہ کرنے سے بچتا رہتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو موت کی سختیوں سے بچ نہیں پاؤں گا، قبر کے عذاب سے نہیں بچ پاؤں گا، اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اللہ رب العالمین کی گرفت سے نہیں بچ پاؤں گا، لہذا وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان کو اگر لگے کہ وہ جلدی اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے تو اس کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو موت کو کثرت سے یاد کریں گے
تو نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا درجہ، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ ایک چوتھا فائدہ میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ باتیں جلدی سے ہوں۔ ایک چوتھا فائدہ، جتنا انسان کو ملا ہے انسان اس پر خوش رہے گا۔ عام طور پر انسان جس کو موت کا ڈر نہ ہو، موت کا خوف نہ ہو، جس کے دل میں موت کی وحشت اور دہشت نہ ہو، ایسا انسان عام طور پر ناشکرا ہوتا ہے، احسان فراموش ہوتا ہے۔ اسے کتنا بھی اللہ رب العالمین عطا کر دے وہ ناشکری کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن ایک انسان اگر اس کے اندر شکر کا، اس کے اندر موت کی دہشت ہے، موت کی وحشت ہے، موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو ناشکرا نہیں ہو سکتا۔ اس کو اگر تھوڑا سا بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ کیا کریں گے زیادہ رکھ کے، آخر تو مرنا ہی ہے۔ لہذا شکر کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، موت کو یاد رکھنے کے لیے۔ تو چار فائدے ہوئے، دنیا کی محبت ختم ہونا، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہونا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہونا، اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا۔ یہ چار فوائد کا تذکرہ میں نے کیا۔ ایک پانچواں فائدہ، اگر انسان سے گناہ ہو جائے، اگر ایک انسان جس کے اندر موت کا ڈر ہے وہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اگر اس کے اندر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق بہت جلدی ملتی ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے فوراً اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کب میں مر جاؤں، پتہ نہیں کب میں فوت ہو جاؤں، کب پتہ نہیں کب میرا انتقال ہو جائے، لہذا توبہ کرنے میں دیری نہیں کرتا۔ فوراً گناہ ہونے کے فوراً بعد اسے توبہ کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اپنے گناہوں سے پاک ہونے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں کہ گناہ ہوتا تھا، جیسے وہ مشہور صحابی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان سے ایک جرم ہوا جس کی سزا اسلام کے اندر پتھروں سے مار کر ہلاک کر دینا، لیکن جب ان سے گناہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گزارش کی کہ تحقیق یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جاؤ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے اندر گناہ کا احساس ایک طرح کا پیدا ہو گیا تھا، وہ بار بار 3-4 دن آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن پوچھا کہ تم سے گناہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے، یا تمہارے دماغ کا توازن تو خراب نہیں ہوا ہے؟ کسی کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو کیا منہ کی بو سنگو کہ کہیں انہوں نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے اور نشے میں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان صحابی کو معلوم تھا کہ اگر میں اپنے جرم کا اقرار کروں گا تو ایسی صورت میں مجھے پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی ہوں، کیونکہ ان کو اپنی موت سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ڈر موجود تھا کہ اگر میں ایسے ہی گنہگار اور بغیر توبہ کیے، بغیر پاک ہوئے مر گیا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے یہاں میری معافی نہیں ہے۔ تو یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، اگر انسان موت کی نفرت سے یاد کرنے لگے کہ توبہ بہت جلدی کرتا ہے، فوراً اللہ رب العالمین کے گناہ ہو جانے کے فوراً بعد اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے حضور میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ یہ پانچواں فائدہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں جو موت کو یاد رکھنے کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، جو میرے پورے بیان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم موت کی حقیقت کو سمجھیں۔ میں نے 5-6 چیزیں بیان کی۔ تو موت کسی کو مہلت نہیں دیتی، موت ہر انسان کو آتی ہے، موت سے انسان بچ نہیں سکتا، اور سب سے بڑی چیز کی موت بڑی ہی سخت ہوتی ہے، بہت زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے، جس کے تصور سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام حقیقتیں اپنے سامنے رکھیں، ہم اور آپ ان
حقائق کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ دنیاوی زندگی گزاریں. اور اگر ہم اس طرح سے دنیاوی زندگی گزاریں گے تو ہمارے اندر شکر کا بھی جذبہ پیدا ہوگا, نیکیوں کا بھی جذبہ پیدا ہوگا, عبادت شوق سے کریں گے, عبادت میں دل لگے گا, عبادت میں شوق اور رغبت بڑھے گی. اس کے علاوہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا, کثرت سے توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, دنیا کی محبت ختم ہوگی, انسان کو کوئی تکلیف آ جائے, پریشانی آ جائے اس پر صبر کرے گا. تو یہ تمام فوائد انسان کو حاصل ہوں گے اس وقت جب انسان موت کی حقیقت کو اپنے سامنے رکھے اور موت کو کثرت سے یاد رکھے. ہم میں سے ہر انسان کو سوچنا چاہیے, اپنے سامنے ہونے والے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کل تک ایک انسان جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, ہمارے محلے میں, ہمارے پڑوس میں رہا کرتا تھا, ہمارا رشتہ دار تھا, ہم سے باتیں کرتا تھا, ہمارے یہاں اس کے یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا, آج اس کو کیا ہو گیا کہ وہ نہ بات کرتا ہے, نہ وہ چلتا پھرتا ہے, نہ وہ آتا جاتا ہے. جب اسے سنایا جائے تو سنتا نہیں ہے, جب اس سے بات کی جائے تو باتوں کا جواب نہیں دیتا ہے. یہ ایک حادثہ ہے, ایک واقعہ ہے. اس سے عبرت حاصل کرنا ہر انسان کے لیے, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر انسان ان تمام چیزوں کو سوچ لے, ان تمام چیزوں کو جان لے, ان تمام چیزوں کو محسوس کر لے, ان تمام چیزوں کو دیکھ لے بصیرت کی نگاہوں سے, تو ایسے صورت میں انسان کو تمام چیزیں حاصل ہوں گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان سے, ایک انسان سے چاہتے ہیں. خیر کچھ باتیں تھیں. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر میں زندہ رکھ, جب بھی ہماری موت ہو ایمان اور اسلام پر ہماری موت ہو. اللہ رب العالمین جو ہم سے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ, قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ, موت کی سختیوں سے محفوظ رکھ, زندگی اور موت کے فتنوں سے محفوظ رکھ. اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو حاجت مند ہیں ان کی حاجت روائی فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو ظالم حکمرانوں سے اس کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر